حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی البیت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجة الثانی عشر روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ پچھلے کچھ دروس سے ہمارا احتجاج جاری ہے ظالم، سفاک اور غاصب لوگوں کے خلاف کہ جو منافقت اور بے دینی کے انتہائی بدترین درجے پر چلے جا چکے ہیں اور محمد و آل محمد کی حد تک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ظالم اور ظالم کا ساتھ دینے والا دونوں قابل قبول نہیں۔ لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت، جو ظلم پر راضی رہا اس پر بھی خدا لعنت کرے۔ عزیزان، اہل بیت کے ماننے والوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں کا ایک نظریہ اور ذہن تھا کہ متغلب جو سلطان ہے، غلبہ اور حکومت رکھتا ہے، فوج طاقت رکھتا ہے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بیعت کی جائے، اس کو قبول کیا جائے چاہے وہ غلط ہو۔ لیکن کربلا اور کربلا والوں کا پیغام ہے نہیں، باطل باطل ہے، جس طرح طاقتور ہو یا اس کا مقابلہ کرو، مقابلہ نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کرو، اس کا ساتھ مت دو۔ متغلب کی حکومت کو قبول کرنا آل محمد کے دشمنوں کا طریقہ تھا، چونکہ ولی عصر منتقم بادشاہ کے خاندان پر بہت بڑا ظلم کیا گیا، ان کی آباء و اجداد پر، تو امام زمانہ کا ایک مقدس لقب ہے منتقم آل طٰہٰ، انتقام لینے والے۔ چونکہ تشیع و تسنن کی کتب کے تحت روایات میں واضح طور پر صحیح روایات میں کہ المہدی من ولد الفاطمہ، المہدی من اولاد الفاطمہ، تو اولاد ہونے کی حیثیت سے امام زمانہ منتقم ہے، مولا نے انتقام بھی لینا ہے اپنے آباء و اجداد کا۔ اور جو ہماری ترتیب ہے خاتم المحدثین اہل سنت کے ابن حجر مکی نے بھی سوائے کے مورگا میں جس ترتیب سے ہم ائمہ کو مانتے ہیں، مولا علی، امام حسن، امام حسین، مولا سجاد، مولا باقر، مولا صادق، مولا قادم، مولا رضا، مولا تقی، القابات حضرت کے لے رہا ہوں، مولا نقی، مولا عسکری، مولا امام زمانہ علیہ السلام، تو سوائے کے مورکر صرف 2-3 لفظوں کا فرق ہے۔ امام حسن عسکری کو عسکری کہتے ہیں، انہوں نے علی العسکری کہہ دیا، 1-2 چیزیں، باقی تقریباً تمام وہی چیزیں اہل سنت کے خاتم المحدثین ابن حجر مکی نے سوائے کے مورکا۔ جس طرح یہ ترتیب ہے اسی طرح مظلومیت کا دور رہا، کربلا کے بعد بھی سخت ترین مظلومیت کے حالات رہے، حتیٰ کہ آج بھی مظلومیت کا دور ہے۔ تو امام زمانہ اور ان کے ماننے والے جو متغلب ظالم حکومتوں میں خاموش تو رہے، اچانک نکلیں گے اور عالم میں اکثریت ہی آبادی مومنین کی ہوگی، امام زمانہ علیہ السلام انتقام لیں گے۔ آیت اللہ نظری نے کتاب میں لکھا کہ مکہ میں بنی شیبہ جو چور ہوں گے کعبے کے، ان کے ہاتھ کاٹنے کے بعد ولی عصر کے مقدس قیام کے بعد اب معافی نہیں، اب ظلم و جور کا دور بساط لپیٹ دے گا،
بہی اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ امام زمانہ عدالت کا نفاذ کریں گے اور 14 معصومین میں آخری نشانی، جس میں 14 معصومین کی نشانیاں، ان کی قوت، ان کے صفات، ان کے کمالات نہ صرف ظاہر ہوں گے بلکہ 1,24,000 اور 11 اماموں کی سیرت امام زمانہ کے مقدس نور اور وجود اور خروج اور ظہور سے ظاہر ہوگی۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ مالک ذوالجلال سرکار حجت کا تذکرہ دعا واجب ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وساہل مخرجهم۔